بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ عدد ما خلق من شیء۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو آج سے اعتکاف کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اعتکاف کے بارے میں کیا ہے، اور جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اس کو کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ روایت حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے کہ جو ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرے گا تو اعتکاف کی وجہ سے وہ بہت سارے نیکی کے کام نہیں کر سکتا جو بغیر اعتکاف کے وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا بھی پورا ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ کام نیکی کے جو اعتکاف کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کون سے کام ہیں جو اعتکاف کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا؟ مثال کے طور پر نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس نے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی حالت میں وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنازے میں شرکت کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کسی مریض کے عیادت کے لیے جائے تو اس کو بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے وہ گیا ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ کسی کی تیمارداری نہیں کر سکا، اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی مسجد کے اندر بیٹھنے کا، اعتکاف کرنے کا بھی اس کو پورا اجر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ غیر اعتکاف میں جو نیکی کے کام وہ نہیں کر سکا ان کاموں کا بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے کہ اعتکاف آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے کسی ایک عشرے کا اعتکاف کر لے، یعنی مخصوص آخری عشرہ نہیں کیا، کسی ایک عشرے کا اعتکاف کر لے، پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا، تیسرے عشرے کا، کسی بھی ایک عشرے کا اس نے اعتکاف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہ جس نے پورے مہینے میں کسی ایک عشرے کا بھی اعتکاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 10 دن ٹائم نکال کر اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ویسے جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو مستقل 24 گھنٹے 2 عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 تو وہ اعتکاف بیٹھا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، تو اگر کچھ نہ بھی پڑھے تو بیٹھنے کا ہی اس کو ثواب بہت زیادہ ملے گا کہ وہ گویا کہ ایک عبادت کے اندر مصروف ہے، تو اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا
روزہ ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، روزہ اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔